الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجرى له الحسنات كعامل الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 حنادق. جعل الله بينه وبين النار 3 حنادق أبعد مما بين الحافتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، تیسرے عشرے کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اللہ جل شانہ کے مہینوں میں سے تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس کی ہر ہر گھڑی، ہر ہر ساتھ، ہر ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو رمضان المبارک کو عبادات کے ساتھ آباد کرتے ہیں، رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں، رمضان المبارک کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنسو بہائے، یقیناً پہلے عشرے میں ان پہ اللہ کی رحمت ہو چکی ہوگی اور دوسرے عشرہ مغفرت میں انہیں بخشش کا پروانہ دیا جا چکا ہوگا۔ اب تیسرا عشرہ ہے جس کی آمد ہے، جس میں جہنم سے بچنے کا پروانہ اللہ جل شانہ دیں گے۔ پورا مہینہ عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، شان والا ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ اس کا کوئی اور ہی مقام ہے۔ سارے مہینوں کا سردار رمضان ہے اور رمضان کا مکھن اور خلاصہ وہ آخری عشرہ ہے۔ اس لیے جو آخری عشرے کو کما گیا وہ پورا رمضان کما گیا، جو آخری عشرے کو کھو گیا وہ پورے رمضان کو کھو گیا۔ اس لیے آج کے جمعے میں آخری عشرہ کے حوالے سے مذاکرہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ آخری عشرے کے حوالے سے معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کو پورے رمضان پر فضیلت حاصل ہے، اور کیوں حاصل ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ 3 وجہوں سے آخری عشرہ رمضان پورے رمضان پر فضیلت رکھتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ جل شانہ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید اتارا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک پورا قرآن اللہ نے جس مہینے میں گزارا وہ رمضان ہے، اور رمضان کے جس عشرے میں اتارا وہ آخری عشرہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ سوال ہو سکتا ہے شاید قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف یکم رمضان کو اتارا گیا ہو، 2 کو، 3 کو، 4 رمضان کو، پہلے عشرے کو، دوسرے کو۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن آخری عشرے میں اترا ہے؟ تو اس کا جواب بھی رب کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہذا قرآن بھی آخری عشرے میں اترا ہے۔ تو آخری عشرے کو فضیلت، بزرگی، عظمت اس لیے حاصل ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں قرآن اترا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن جس مہینے میں اترے گا وہ تمام مہینوں کا سردار بنے گا۔
قرآن جس انسان اور جس بشر اور جس نبی پہ اترا وہ تمام نبیوں کا سردار بن گیا، اور جس رات میں اترا وہ تمام راتوں کی سردار رات بن گئی۔ جس پہ اترا وہ محمد الرسول اللہ نبیوں اور پیغمبروں کا سردار ہے۔ جس مہینے میں اترا وہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات کو اترا وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو تمام راتوں کی سردار رات ہے۔ تو آخری عشرہ جو آ رہا ہے اس کی فضیلت بزرگی 3 وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں رب کا قرآن اترا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ نے اعتکاف رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا ہے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 اس میں قرآن اترا ہے، نمبر 2 اس میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور یہی وہ آخری عشرہ ہے جس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ یہ 3 عظمتوں والی چیزوں کی نسبت آخری عشرے کے ساتھ ہے، لہذا بیدار ہو جائیے، آخری عشرے کو کمانے کی کوشش کیجئے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اپنے عمل سے بتایا کہ رمضان پورا کمانے کے قابل ہے، اور بالخصوص آخری عشرہ تو پھر خوب کمانے کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا حضور کی عبادت بڑھ جاتی تھی، اور جب آخری عشرہ آ جاتا حضور اپنا ازار کس لیتے تھے، پہلے سے زیادہ عبادت میں مگن ہو جایا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، شب قدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اس امت کا خاص تحفہ ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں دی گئی، یہ ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دی گئی، یہ موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دی گئی، یہ عیسیٰ روح اللہ کو نہیں دی گئی، یہ داؤد خلیفت اللہ کو نہیں دی گئی، یہ یوسف صدیق اللہ کو نہیں دی گئی۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں کسی نبی کو اور کسی نبی کے امتی کو اللہ نے لیلۃ القدر نہیں دی۔ یہ خاص تحفہ ہے اس امت کا، یہ خاص انعام ہے اس امت کا، یہ خاص اعزاز ہے اس امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اور یہ تحفہ کب ملا، کیوں ملا، سبب کیا بنا؟ تو یاد رکھیے علماء نے 3 وجہ لکھی ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ فلاں نبی کے امتیوں کی عمر اتنے 100 سال ہے، فلاں کی اتنے سال، فلاں کی اتنے سال۔ حضور کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، ادھر تو 600 سال، 800 سال، 900 سال عمریں ہیں، وہ پہلی امتوں والے کی عمریں زیادہ ہیں۔ رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، فکر مند ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے غم کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ قدر اتار دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اے نبی آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور آگے فرمایا یہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان کی عمریں اگرچہ 1000 سال ہیں، آپ کو ایک رات میں ایسے دے رہا ہوں، ایک رات کو کماؤ گے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ بعض روایات میں ایک اور بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک عابد، ایک بزرگ کا تذکرہ کیا کہ اس عابد اور بزرگ نے 1000 مہینوں تک
दिन को अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और रात को 1000 महीनों तक रातों को उसने इबादतें की, दिन को जिहाद, रात को इबादत। जब हुजूर के सहाबा ने ये सुना तो फिक्रमंद हो गए, ताज्जुब करने लगे, रश करने लगे, हाय काश हमारी जिंदगी भी लंबी हो जाती, हम भी अल्लाह के रास्ते में इतने 1000 महीने जिहाद करते हैं, रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, रात को अपने रब को मनाते, मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाते। अल्लाह को अपने नबी के सहाबा की यादा इतनी पसंद आ गई, जिब्राईल अमीन आया आसमानों से, सूरह कद्र को लेकर आ गए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। एक महीना आपको ऐसे दे रहा हूं जिसे रमजान कहते हैं, और उसमें एक रात ऐसे दे रहा हूं जो खैरुम मिन अल्फ शहर है, जो 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। चुनांचे ये लैलतुल क़द्र ये इस उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है, इस उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है, और है एक रात जो इसको कमा गया वो सब कुछ कमा गया, जो इससे महरूम हुआ हजूर ने फरमाया वो सारी खैरों से महरूम हो गया। एक रात है 1000 महीनों से अफजल है, जिसने उस एक रात में नमाज पढ़ी, ऐसे है जैसे 1000 महीनों तक नमाजें पढ़ी हैं, जिसने उस एक रात में सबका खैरात दिया, ऐसा है जैसे 1000 महीनों तक सबके खैरात देता रहा, जिसने उस एक रात में तौबा इस्तिग़फ़ार की, आंसू बहाए, ऐसा है जैसे 1000 महीने तक तौबा करता रहा। नेकी एक उसमें करो, 1000 महीनों तक नेकियां करने का सवाब तुम्हें दिया जाएगा। और इसको आप अगर इसका हिसाब करें तो 83 साल 4 महीने मुद्दत बनती है 1000 महीनों की। गोया एक रात नींद को छोड़ दो, बिस्तर को छोड़ दो, और अल्लाह के सामने खड़े होके कभी तहज्जुद पढ़ो, कभी जिक्र अज़कार करो, कभी दरूद सलाम पढ़ो, कभी कुरान करीम की तिलावत करो, कभी सबका खैरात दो, मुख्तलिफ नेकियों का गुलदस्ता अल्लाह के दरबार में पेश करो, तुम्हें 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब दिया जाएगा। सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। हम दुनिया की कितनी रातें जो है ना वो कोड़ी कर देते हैं। जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो परदेश में काम करते हैं, वो रातों को भी कभी उनकी ड्यूटी होती है, रात की शिफ्ट में पूरी रात बेचारे जागते हैं, महीना महीना, हफ्तों हफ्तों, जब तक ड्यूटी चेंज नहीं हुई पूरी रात जागते हैं दुनिया के लिए। अगर ये एक अशरा 10 दिन मैं और आप जाग गए तो खसारे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र पाने के लिए बिस्तर से किनारा कश हो जाते थे। आयशा फरमाती है बीवियों के करीब नहीं आते थे, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लैलतुल क़द्र को पाने के लिए पहले 10 दिन का एहतिकाफ भी किया, दरमियानी 10 दिन का एहतिकाफ भी किया, फिर अपने सहाबा से खिताब किया, फरमाया मेरे सहाबा मैंने पहले 10 दिन का एहतिकाफ किया, फिर दरमियानी का किया, फिर मुझे बता दिया गया कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे में है। हज़रत आयशा फरमाती है हुजूर ने फरमाया तहर्रौ लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। चुनांचे हुजूर ने आखिरी अशरे का भी फिर एहतिकाफ किया। इस लैलतुल क़द्र की फजीलत के लिए इतनी बात ही काफी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पाने के लिए बावजूद मासूम होने के, बावजूद नबियों के इमाम होने के, बावजूद महबूब रब्बुल आलमीन होने के, बावजूद सब कुछ आपको दे दिया गया, उसके बावजूद हुजूर ने पूरी जिंदगी रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ किया है इस लैलतुल क़द्र को पाने के लिए। जब हुजूर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सहाबा किराम इतनी मेहनत कर रहे हैं, औलिया अल्लाह इसके लिए मेहनतें कर रहे हैं, तो हम भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। इसलिए हमें भी चाहिए 11 महीने का अपने काम के लिए,
ایک مہینہ رب کے لیے دے، اور اس ایک مہینے میں آخری 10 دن، اس 10 دنوں کو عبادات سے آباد کرو، غفلت کو اس آخری عشرے میں چھوڑ دو۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس کے لفظ سے واضح ہے۔ قدر کہتے ہیں عزت اور شرافت کو، قدر کہتے ہیں عزت اور احترام کو۔ ہم بھی اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا جو ہے نا وہ قدردان ہے، فلاں آدمی کی بڑی قدر و قیمت ہے، فلاں آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو لیلۃ القدر کو بھی لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت والی ہے، قدر و منزلت والی ہے، شان و مرتبے والی ہے۔ اس لیے اس رات کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر۔ یا اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنا مقام کھو چکے ہیں، اپنی قدر و قیمت گنوا چکے ہیں، اپنا قدر اور مقام انہوں نے گم کر دیا ہے، یہ رات اللہ نے انہیں قدر دینے کے لیے دی ہے۔ جو اس ایک رات کو عبادات سے آباد کرے گا، اللہ جل شانہ اس بے قدرے کو قدر والا اور مقام والا اور عزت والا بنا دیں گے۔ اس لیے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، رات قدر والی ہے، رات منزلت والی ہے، رات شرافت اور بزرگی والی ہے۔ جو اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے جس نے عبادتیں کی، وہ آدمی چاہے جتنا گرا ہوا ہے اللہ اسے اٹھا دے گا، جتنا بے قدرہ ہے اللہ اسے قدر والا بنا دے گا، جتنا جو ہے نا اس کا مقام نہیں ہے اللہ اتنے ہی اسے مقام، بلندیاں، رفعت یہ دے دے گا۔ اس لیے اس آخری عشرے کو خوب سے خوب کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا شوق دلانے کے لیے اپنی احادیث میں بڑے ہی عجیب اور غریب فضائل اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کے 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج کیے 2 عمرے کر دیے۔ 10 دن اللہ کو دو، ثواب کتنا کماؤ؟ 2 حج اور 2 عمرے۔ ایک عمرے پہ کتنا لگتا ہے؟ پھر 2 پہ، پھر ایک حج پہ، 2 پہ، آپ اس کی قیمت لگاؤ کتنے پیسے لگتے ہو، پھر کتنی مشقت ہے۔ مفت میں غریب کو اللہ حج کا ثواب دے رہا ہے۔ آج غریب غربا جب دیکھتے ہیں کہ مالدار حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تو ہم بھی اندر سے جو نا تڑپ جاتے، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں بھی جاتا بیت اللہ کا طواف کرتا، صفا و مروہ کی سعی کرتا، زمزم کے جام پیتا، اپنے اللہ کے گھر میں جاتا، حضور نبی کریم کے روزے پہ جاتا، عمرے کرتا، حج کرتا۔ امیر کا حج تو وہ ہے جو پیسے سے ہوگا، اللہ کیا غریب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے خزانے بے بہا دیے ہیں۔ جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ جل شانہ سے 2 مقبول عمروں اور 2 مقبول حج کرنے کا ثواب دے گا۔ اور ایک حج کا ثواب کیا ہے؟ جس نے حج کیا، آداب کے ساتھ کیا، وہ جب واپس لوٹا وہ ایسے واپس لوٹا کہ یوم ولدت امہ، جیسے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، وہ گناہوں سے پاک تھا۔ ایسے ہی جب حاجی حج سے واپس آتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، آخری 10 دنوں کو کماتا ہے، وہ جب گھر کی طرح لوٹتا ہے وہ دن اس کا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج وہ دنیا میں آیا ہے۔ تو اس لیے آخری 10 دن بڑے ہی قیمتی ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا، دوسری یہ ہے کہ عزتیں دی جائے گی، تیسرا یہ ہے کہ اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، چوتھی یہ ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر والی رات میں عبادت کے لیے جاگا، فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ، نمود نمائش ریا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک رات ہے ایک، لیکن انعام اتنا بڑا ہے کہ میرے اور آپ کی پوری زندگی کے سارے گناہ کو جو کھاتا ہے نا وہ صاف ہو جائے گا اس ایک رات کو پانے سے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے پاس سے فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں، جو لیلۃ القدر کی رات میں بیٹھا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر اذکار کر رہا ہے، جو تہجد پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو درود السلام پڑھ رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، یہ فرشتے آتے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ، جبرائیل امین بھی ہوتے ہیں اور اس عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب یہ رات آ رہی ہے آخری عشرے میں، تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو یہ رات مل جائے، آپ 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب مل جائے؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی قدر بڑھ جائے اللہ کے ہاں، آپ کی قیمت بڑھ جائے، آپ کی ویلیو بڑھ جائے؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، لیکن غافل ہے اس بات سے کہ یہ لیلۃ القدر نصیب کیسے ہوگی، اور لیلۃ القدر میں نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، اور اس لیلۃ القدر کو میں اس نے کیسے کمانا ہے، کیسے پانا ہے، اور اس ساری نعمتیں، یہ ساری فضیلتیں میں نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو چنانچہ اس کے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس آخری 10 دنوں کے لیے، 10 راتوں کے لیے جس کے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لو اور ان 10 دنوں میں آ کر اللہ کے در پہ پڑ جاؤ، اللہ کے در پہ پڑ جاؤ، ایسے پڑ جاؤ جیسے بیکاری ہوتا ہے، جیسے فقیر ہوتا ہے اور اس کے پاس کاسہ گدائی ہوتا ہے، بھیک مانگنے کا پیالہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے گھر والے دھتکارتے بھی، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، آپ ہٹے کٹے مشٹنڈے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، فقیر کے روپ آپ نے اپنایا ہے، بھکاریوں کا روپ اپنایا ہے اور آپ پیسے مانگ رہے ہو۔ جو سمجھدار بھکاری ہوتا ہے وہ بار بار دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے کہ جب جتنی بار کھٹکھٹاؤں گا ایک مرتبہ ایسا تو ہوگا دروازہ کھل ہی جائے گا اور رحم آ ہی جائے گا، کچھ تو ڈال دے گا کہ اس کو دو یہ جلا جائے یہاں سے۔ معتکف کی مثال اس فقیر کی طرح ہے جو بادشاہی حقیقی رب العالمین کے دروازے پہ در پر آ کر اس نے سر رکھ دیا ہے، سر اٹھاتا نہیں ہے اس وقت تک، یا اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، تیرے در کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے، تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، یا اللہ گناہگار ہوں، گندہ ہوں، جیسا کیسا وہ آ گیا تیرے گھر پہ، تیرا مہمان ہوں، یا اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو دینے والے ہیں، آپ تو رؤوف ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے میں کس کو دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، آپ تو 70 مہربان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اے کریم اللہ تیرے در پہ آ گیا، مجھے بھیک دے دیجئے، کس چیز کی بھیک، کس چیز کی خیرات، کس چیز کو مانگ رہے ہو آپ اپنی جھولی پھیلائے ایک چیز مانگتے ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہو چکے وہ معاف کر دیجئے۔ چنانچہ معتکف جس دن بستر اٹھا کے اللہ کے گھر میں آ کر مہمان بن کے بیٹھ جاتا ہے، ابھی یہ بیٹھا نہیں ہے، دروازے سے انٹر ہی ہوا ہے، اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو بعد میں ہے، لیلۃ القدر سے پہلے یہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے نا اللہ کا مہمان بن کے، اللہ کے گھر کا فقیر اور بھکاری بن کر، تو اللہ جل شانہ
ایسا سخی ہے وہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دنیا میں بھی جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کے در پہ اگر دشمن بھی آ جائے کوئی چیز مانگے وہ خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ اللہ جل شانہ اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا جو 10 دن کے لیے اللہ کے گھر کا مہمان بن گیا ہے۔ تو اس لیے اس آخری عشرے میں اس لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ ہے اعتکاف۔ کیا ہے؟ اعتکاف کرنا۔ کیا کرنا؟ لیکن اعتکاف کی حقیقت کو سمجھ کر، اعتکاف کا مفہوم اور مطلب سمجھ کر، اعتکاف کے مسائل کو سمجھ کر اعتکاف کرو، جاندار شاندار اعتکاف، تو انشاءاللہ ایک اعتکاف کرنے پر آپ سب اللہ کے ولی بن جاؤ گے، سب کو اللہ جنت کے ٹکٹ دے دیں گے، سب کی جولیاں بھر جائیں گی۔ جس کو ایک مرتبہ اعتکاف کی لذت مل گئی اور لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، پھر جتنی بار رمضان آتا ہے اور آخری عشرہ آتا ہے اس کا دل تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، کب رمضان آئے گا میں اللہ کے گھر کا مہمان بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت مجھے اور آپ کو بتائی کہ میرا اور آپ کا شوق بن جائے، دنیا کے دھندوں سے نکلنا آسان ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کے گھر کا، اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاثۃ حنادق، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف کا اجر 3 خندقیں، جو 10 دن کرے گا 30 خندقیں، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ گویا جو 10 دن اعتکاف کر گیا گویا وہ جہنم سے بچ گیا، جنت اسے مل گئی۔ جس نے آداب کے ساتھ اعتکاف کیا وہ ایسا ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہے گویا تم دنیا میں جنتی انسان کو دیکھ رہے ہو۔ آج ہمارے ہاں ویلیو نہیں ہے، دنیا کی ویلیو ہے۔ ابھی اگر اعلان ہو جائے مسجد میں کہ جی دبئی کے اور امریکہ کے، انگلینڈ کے، آسٹریلیا کی ویزے آئے ہوئے ہیں فلاں ملک کے، اور اتنی تنہا پاکستانی ہوگی، ہمارے یہ جو بوڑھے ہیں نا یہ بھی اٹھ جائیں گے کہ ہمارے لیے بھی کوئی راستہ بن جائے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سب اپنے بچوں کو تیار کریں گے، اٹھیے اٹھیے یہ آفر ہے، اتنی اچھی تنہا ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے۔ وہ 10 دنوں کی قربانی نہیں ہوتی، پھر وہ 1.5 سال 2 سال کی قربانی ہوتی ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جو 3 سال 4 سال بھی آتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، معصوم بچوں کو بدکتا ہوئے چھوڑتے ہیں، معصوم بچوں کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو جنازے کی چارپائی پہ گوئے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن دنیا ہے وہاں پہ پیسہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے قربانی دینی آسان ہے۔ ماں باپ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، سخت بیمار ہیں، اس کا ویزا ختم ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے جانا ہے، میرا کام خراب ہو جائے گا، بیٹا رو رہا ہے، معصوم بچہ، چھوٹی بچی پاؤں سے چمٹ کے رو رہی ہے، ابو جی مجھے بھی ساتھ لے جائیے، یہ آنکھوں سے آنسو اس کے بھی بہتے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کے پیچھے یہ ساری مجاہدے کرتا ہے، ساری قربانی کرتا ہے، لیکن اس لیلۃ القدر، یہ روحانی نعمتیں، یہ روحانی خزانے، یہ جنتی خزانے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے اس خزانے کو پانے کے لیے آج ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں بیٹھ گیا مسجد میں، میرے گھر کا کیا بنے گا، میں بیٹھ گیا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں بیٹھ گیا میری نوکری کا کیا بنے گا، میں بیٹھ گیا میرے ماں باپ کا کیا بنے گا۔ کیا جب اسرائیل آ جائے ابھی تیری روح پرواز کر جائے، تیرے یتیم بچوں کا کفیل کون ہوگا؟ تو کیوں رب بنتا ہے؟ تو رب نہیں ہے، رب کا بندہ ہے، رازق اللہ ہے، تو نہیں تھا وہ تب بھی رازق تھا، تو ہے وہ تب بھی رازق ہے، تو نہیں ہوگا تیرے بچوں کا کفیل، ضامن اور رازق تیرا رب ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، دنیا کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، مبارک اوقات مبارک زمانے آتے ہیں جس میں ویلیو بڑھ جاتی ہے اعمال کی، جس میں اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں محروم رہا وہ ساری خیر بلائیوں سے محروم رہا،
گویا کہ وہ اصلی اور نسلی بدبخت ہے جو رمضان میں بدل گیا، رمضان کے لیے تڑپ گیا، رمضان میں اللہ کے سامنے روتا رہا، رمضان میں اللہ کو مناتا رہا۔ یہ خوشبخت ہے۔ یہ کون ہے؟ خوشبخت ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل حضور ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل حضور کے صحابہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل حضور کی صحابیات ہیں۔ ان کی زندگیوں میں رمضان آئے نا، کیسے بدلے، کیسے بدلے، ان کے اعمال بھی بدلے، ان کے دن رات بھی بدلے۔ وہ دنوں میں بھی عبادت میں مگن، رات میں بھی عبادت میں مگن تھے۔ اس لیے اعتکاف کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعتکاف والعالمی هو یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، وہ یجرا لہ الحسنات کعامل الحسنات، اور اس کو ان تمام نیکیوں کے ثواب دیا جاتا ہے جو باہر لوگ کرتے ہیں۔ باہر کوئی جنازہ پڑھ رہا ہے، اعتکاف والا جنازے پہ نہیں جا سکتا، یا اندر پریشان ہو جاتا ہے مجھے جنازے کا ثواب نہیں مل رہا۔ باہر لوگ دوسروں کی تیمارداری کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، یہ وہ عیادت نہیں کر سکتا، اس سے مفت میں یہ ثواب اندر دیا جائے گا۔ باہر لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ اندر بیٹھا ہے، یہ کسی کو سلام نہیں کر سکتا، اسے سلام کا ثواب ملے گا۔ باہر لوگ جتنی نیکیاں کریں گے ان ساری نیکیوں کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو دیا جائے گا۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا عاشقانہ عمل ہے، کتنا محبوبانہ عمل ہے۔ کام ایک کرو اور ہزاروں نیکیوں کا ثواب مفت میں کما لو۔ تو ہسارے کا سودا ہے یا فائدہ ہے اس میں؟ جی کیا ہے؟ ہسارا ہے فائدہ ہے اس میں؟ فائدہ ہی فائدہ ہے نا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی پوری زندگی اعتکاف کر کے بتایا، اور اپنی حدیث میں اپنی امت کو بھی ترغیب دی کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کرو، اور اس کے لیے بہترین طریقہ حضور نے بتایا کہ وہ اعتکاف ہے۔ کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف کہتے کسے ہیں، اور اعتکاف کا مطلب مفہوم کیا ہے، اعتکاف کی روح کیا ہے، اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اور اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، اور اعتکاف کا شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ کے گھر مسجد میں عبادت کی نیت سے چند دن ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے کسی نے منت مانی، نظر مانی کہ میرے بیٹے کا سعودیہ کا کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، چنانچہ اس کا کام ہو گیا تو اس پر اعتکاف پہ بیٹھنا واجب اور ضروری ہے۔ نہیں بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ 10 دن اعتکاف پہ بیٹھے گا، دن کو روزے رکھے گا اور اعتکاف مسجد میں کرے گا، یہ واجب اعتکاف ہے۔ دوسرا اعتکاف وہ نفل ہے۔ رمضان کے علاوہ جس وقت بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، یا رمضان میں بھی جو آدمی سنت اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا، جس وقت سال کے 12 مہینے جب آپ مسجد میں داخل ہوں آپ اعتکاف کی نیت کریں، تو یہ اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ جتنے دیر آپ مسجد میں بیٹھیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب مفت میں ملے گا۔ یہ نفل اعتکاف ہے۔ تیسری قسم کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے، اور وہ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، 10 دن ہوتا ہے، اور اس کے کچھ خاص احکام اور خاص مسائل ہیں، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو میں نے بھی بیان کی۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، بغیر عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سنتی مؤکدہ علی الکفائی ہے، سنتی مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔
یہ وہ سنت ہے، یہ اعتکاف کہ پورے محلے میں ایک آدمی نے بھی نہ کیا تو سارے محلے والے گناہگار ہو جائیں گے، ایک نے یہ اعتکاف کیا تو سنت علی الکفائی ہے، باقی سب کی طرف سے اس کا یہ اعتکاف سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یا یہ بیان سن رہے ہیں، انہیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے محلے والے آپس میں سر جوڑ لیں، مشورہ کریں کہ اس مرتبہ اعتکاف پہ کون کون بیٹھے گا۔ اگر نہیں بیٹھتے کوئی بھی تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ آخری عشرہ شروع ہو جائے اور آپ جب دیکھو ایک دوسرے کے تمے میں انتظار میں کہوں فلاں بیٹھے گا کہ فلاں بیٹھے گا، دیکھا تو مسجد میں کوئی نہیں ہے، سب گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلے سے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ افراد کو بیٹھنا چاہیے، نہیں تو کم از کم ایک آدمی کو تو لازمی بٹھانا چاہیے تاکہ سارے لوگ گناہگار نہ ہوں۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفائی ہے۔ وہ جو ایک اعتکاف پہ بیٹھتا ہے نا، اس کا ہم سب محلے والوں پر احسان ہے۔ اگر وہ نہ بیٹھتا تو ہم سب گناہگار ہوتے۔ اس ایک نے ہم سب کے کندھوں سے بوجھ اتار دیا۔ کیا کر دیا؟ بوجھ اتار دیا۔ وہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا، اپنے کندھوں پہ لے لیا۔ جو آپ سے وزن لے، آپ سے بوجھ اٹھائے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو نہیں کرتے؟ اس لیے جتنے حضرات بیٹھیں گے وہ سب ان کا احسان ہے ہم پر، ان کے احسان کا بدلہ اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفائی ہے۔ یہ مرد حضرات مسجد میں کریں گے، عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر وہ یہ اعتکاف کریں گی۔ سب سے زیادہ اجر بیت اللہ میں اعتکاف کرنے کا ہے، پھر مسجد نبوی میں ہے، پھر مسجد اقصی میں ہے، پھر جامعہ مسجد میں ہے، پھر عام مسجد میں ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ ہر وہ مسجد جس میں نماز ہوتی ہے اس میں اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا آدمی، اس کی مثال ایک بزرگ نے یہ دی ہے کہ اعتکاف کرنے والا آدمی اس آدمی کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے دروازے پہ بار بار آتا جاتا ہے، بالآخر بادشاہ کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے ابھی میں نے جانا نہیں ہے اس وقت تک جب تک مجھے فلاں چیز نہ دو۔ تو سخی بادشاہ کے دروازے پہ کوئی بیٹھ گیا، بار بار آنا جانا، یہ 5 وقت کی نماز ہے، ہم آتے ہیں اللہ کے دروازے پر لینے کے لیے۔ یہ اعتکاف وہ عاشقانہ عبادت ہے کہ محبوب کے در پر آ کر بیٹھ گئے، یا تو محبوب ملے گا نہیں تو جان جا سکتی ہے، لیکن میں نے تیرا گھر اور تیرا در نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے اعتکاف کی صورت تو یہ کہ مسجد میں آ کے بیٹھنا۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا دل اللہ کو دینا، اپنا دل اللہ کو خلوت اختیار کرنا، ساری فکروں سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے اپنا دل کا رخ اللہ کی طرف کرنا، یہ اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کی روح ہے۔ اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کی روح ہے۔ اس لیے اس خلوت کو پیدا کرنے کے لیے مسجد میں کپڑے جو ہے نا وہ لٹکائے جاتے ہیں تاکہ کسی آدمی پر نظر ہی نہ پڑے۔ صرف نماز کے لیے باہر آتے ہیں، باقی اندر بیٹھتے ہیں، کیونکہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس چیز کا اثر دل پہ آ جاتا ہے، اور جب دل پہ آتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو خیال اس کا آتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے تو دماغ میں وہی سین فلم چل رہی ہوتی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ ہمتن ان 10 دنوں میں آپ کی توجہ آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، سب کے خیالات چھوڑ دیں، سب سے توڑ، رب سے جوڑ۔ یہ اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کی روح ہے۔ اعتکاف کی حقیقت اور اعتکاف کی روح ہے۔ لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اس بات کا خیال رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، گھر میں آگے اللہ کے، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ کے دل اللہ کو نہیں دیا۔ جسم مسجد میں ہے، دماغ بازار میں ہے، دل مسجد میں نہیں ہے۔
اللہ کو دل چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ دل چاہیے. اعتکاف والے سے اللہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ دل. کیا لینا چاہتے ہیں؟ ان 10 دنوں میں دنیا کے دندوں سے اپنے دل کو فارغ کرو. یہ دل مجھے دو. یہ دل ہر وقت میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرو, ہر وقت میرے ساتھ محبت کی باتیں کرو. یہ اعتکاف کی روح اور حقیقت ہے. لہذا اعتکاف میں بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں, یہاں پہ بھی آ کر وہ گپے لگاتے ہیں, یہاں پہ بھی آ کر وہ دنیا کے ان باتوں میں فضولیات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی موبائل میں کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی موبائل پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے نا نمازیوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہوتا ہے, کوئی یہاں پہ جرگے کر رہا ہوتا ہے. یہ تو اعتکاف کی روح نہیں ہے, یہ صورت بنا دی روح نہیں ہے. روح کے بغیر تو انسان نہیں ہے, روح کے بغیر اعتکاف نہیں ہے. لہذا اعتکاف میں بیٹھنے والے جب اتنی قربانی کرتے ہیں تو مسجد میں آ کر اعتکاف کو جاندار اور شاندار بنانا ہے. وہ جاندار شاندار کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو. اگر تھک گئے ہو تو سو جاؤ. کیا کر لو؟ سو جاؤ. آپ کا سونا بھی عبادت ہے. آپ کا سونا بھی, ویسے عوام الناس کا سونا عبادت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے عالم کا سونا یہ بھی عبادت ہے, لیکن عوام الناس کے لیے ان 10 دنوں میں ان کو بھی یہ فضیلت ملتی ہے. مسجد میں جو آ گیا کچھ نہیں پڑھتا, کچھ نہیں آتے, سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو یہ اللہ کے گھر میں آگے نا سو رہا ہے, صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے نا, باقی باتیں کسی سے زیادہ نہیں کر رہا, اور ٹوٹے پھوٹے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر رہا ہے, باقی سو رہا ہے. انشاءاللہ یہ بھی نوازا جائے گا, یہ بھی نوازا جائے گا. لیکن وہ آدمی جو اعتکاف پہ بیٹھ گیا اور اعتکاف کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہا, رحمتوں کی برسات ہے, مغفرت کی بارش ہو رہی ہے, لیکن اس کے دل کا برتن اس میں سوراخ ہے, تو کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوگا. کچھ بھی حاصل ہے جیسے موسلادھار بارش ہو رہی ہو, آپ نے پرنالے کے نیچے کوئی ڈرم رکھا, اس میں سوراخ ہے, تو بارش جتنی زیادہ ہو آپ کے ڈرم میں ایک قطرہ پانی نہیں ٹھہرے گا, لیکن بارش تھوڑی ہے, لیکن آپ کا برتن ٹھیک ہے, ایک ایک قطرہ گرے گا, ایک دن آئے گا برتن بھر جائے گا. یوں آپ کے دل کی مثال ہے. اس دل کو ویسے بھی ہم نے اللہ کو دینا ہے, لیکن رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والے مسجد میں آ گئے. ہر آن, ہر لحظہ, ہر منٹ اس سوچ مراقبے سے گزارو, مجھے میرا رب محبت سے دیکھ رہا ہے, مجھے میرا رب محبت سے دیکھ رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی دیکھ رہا ہے, میں تلاوت کر رہا ہوں پھر بھی دیکھ رہا ہے, میں استغفار کر رہا ہوں پھر بھی دیکھ رہا ہے, میں رو رہا ہوں دیکھ رہا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے. جب اس کیفیت سے آپ کی نمازیں ہوں گی, آپ کی تلاوت ہوں گے, آپ کے سجدے ہوں گے, آپ کی عبادات ہوں گی, انشاءاللہ ان 10 دنوں کا اثر پھر 11 مہینوں پہ پڑے گا. 11 مہینے تم بازار میں ہوں گے, آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہوں گے, آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوگا. دل کس کے ساتھ لگا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ. یہ 10 دن یہ پریکٹیکل مشق ہے اللہ کو دل دینے کی, اللہ کے ساتھ یاری لگانے کی, اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کی, اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی. جب محبت پیدا ہو گئی نا, پھر ان 10 دنوں کی اس محبت کے اثر ہوگا. پھر تم کاروبار کرو, ریڑی پہ ٹماٹر بیچنے والا ٹماٹر بیچے گا, آواز وہ ٹماٹر کی لگا رہا ہوگا, دل غافل نہیں ہوگا. کیفیت یہ ہوگی میرا رب مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے. ایسے ہی تاجروں کے بارے میں تو قرآن کریم میں ہے, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا, اللہ فرماتے ہیں صحیح مرد وہ ہیں, وہ تاجر ہیں جنہیں ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اللہ کی یاد سے, یاد رکھو, اللہ کی یاد صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی یاد ہے. یہ یاد کی ایک صورت ہے, الفاظ کے ساتھ یاد کرنا, اور ایک یاد کی حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ یاد رہے. ایسے جیسے کسی ماں کا اکلوتا بیٹا وہ گم ہو گیا, اب وہ ہر وقت اپنی زبان سے تو ہی نہیں کہتی میرا بیٹا فلاں, اس کا نام لیتی ہے, لیکن اس کے دل و دماغ میں ہر وقت ایک فلم چل رہی ہوتی ہے, تصویر چل رہی ہوتی ہے. وہ تصویر کس کی ہے؟ بیٹے کی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹے کی یاد ہے, بیٹے کی. جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ہر وقت یوسف کی یاد میں تھے, یوسف کی. ایسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اعتکاف میں بیٹھ کر یہ دل مجھے دو,
یہ سوچ پیدا کرو، یہ فکر پیدا کرو، یہ احساس پیدا کرو کہ آپ کو ہر وقت یہ فکر لائق ہو جائے کہ اللہ کی یاد رہے، اللہ کی۔ جب یہ چیز مل گئی نا، پھر کروڑوں روپے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، خدا کی قسم ہاتھ نہیں لگا سکو گے، ڈر لگے گا کہ اللہ کی یاد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نوجوان ہوں گے، زنا کا موقع ہوگا، آپ کی نگاہیں نیچے جھک جائیں گی، نافرمانی کے موقع پہ نافرمانی نہیں کر لو گے، کیونکہ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ یہ احساس ہے ہر وقت مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا چوری نہیں کرتا، باپ دیکھ رہا ہو بیٹا زنا نہیں کر سکتا، میرا ابو دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، جس سے یہ فکر نصیب ہوگی اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا پیارا رب دیکھ رہا ہے، پھر نافرمانی کر سکتا ہے؟ اسی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت انہیں یہ احساس لاحق ہوا کرتا تھا۔ شراب اور پردے کا حکم پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا۔ ایک صحابیہ بازار میں گئی کوئی چیز خریدنے کے لیے، چنانچہ بڑی چادر اس نے نہیں اوڑھی تھی، اتنے میں قرآن کی آیت آ گئی کہ آج کے بعد پردے کے بغیر کوئی عورت باہر نہیں نکلے گی، بڑی جلباب بڑی چادر اوڑھ کے نکل سکے گی۔ چنانچہ وہ دیوار کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی، چہرے کا رخ دیوار کی طرف کیا۔ بیٹے نے کہا اماں جی ابھی حکم آیا ہے، ہم جب گھر سے آ رہے تھے یہ حکم نہیں تھا، لہذا اس کے بعد جب پھر بازار آئیں گے باہر نکلیں تو آپ چادر لیں، ابھی تو واپس جانا ہے۔ فرمائے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، رب کا حکم آ گیا، رب دیکھ رہا ہے، رب کی نافرمانی میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یہ فکر تھی۔ آج میں اور آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، ساری نیکیوں کے کھاتے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نصیب نہیں ہے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے فرض کی ہیں، یہ اپنی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، یاد اللہ نہیں ہے، سارا کچھ یاد ہے، اللہ اکبر کے بعد سارے دنیا کے کھاتے یاد ہیں، لیکن ان پورے 4 رکعات میں کبھی اسے 1 منٹ کے لیے یہ خیال نہیں آیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک سجدہ ایسا کبھی نصیب ہو جائے کہ ہم سجدوں میں جائیں، ہمیں یہ فکر ہو میں سجدہ کر رہا ہوں رب کے، رب دیکھ رہا ہے، رب خوش ہو رہا ہے، پھر دیکھو نماز میں مزہ آئے گا، پھر دیکھو لمبی قرات میں تنگ نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قرض ادا کرنا ہے۔ آج ہماری عبادتیں قرض ہیں، جیسے آدمی کسی کو قرض کے پیسے واپس کرتا ہے تو بے دلی سے نہ چاہتے ہوئے پیسے واپس کرتا ہے، خوشی سے کوئی واپس نہیں کرتا۔ ہم بھی نماز ایسے پڑھ رہے ہیں بگاڑ کر کے، تراویح پڑھ کر رہے ہیں بگاڑ کر کے، روزے رکھ رہے ہیں بگاڑ کر کے، شمار کر رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، باقی نہ روزے کی روح نصیب ہے، نہ نماز کی روح نصیب ہے، اور نہ اعتکاف کی روح نصیب ہے۔ اس لیے اعتکاف پہ بیٹھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں اعتکاف پہ بیٹھو، بڑا اجر ہے، لیکن اعتکاف کی روح کے ساتھ۔ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ سب سے توڑ، رب سے جوڑ۔ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اللہ سے محبت بھرا تعلق قائم کرنا، اللہ کے ساتھ دوستی پیدا کرنا۔ دوستی 10 دن بعد باہر نکلو تو آپ اللہ کے دوست بن چکے ہو۔ وہ دوست کون ہوتا ہے؟ اسی ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ پورا مہینہ اللہ نے اپنا دوست اور ولی بنانے کے لیے دیا، اور یہ آخری 10 دن تو خاص ایسے دے دیے کہ جو بھی میرے گھر آ گیا میں اسے ولایت کا تاج پہنا دوں گا۔ اس لیے بڑے قیمتی دن ہیں مسلمانوں، بڑے قیمتی دن ہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان 10 دنوں میں اعتکاف پہ بیٹھیں گے۔ کیا پتا اگلا رمضان آئے گا، آپ اور میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ اعتکاف، یہ رمضان کی بہاریں، یہ تراویح کی بہاریں نصیب ہوں گی نہیں۔ اسی جتنے دن رہتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، صرف رسم مت پورا کرو۔ ہماری نمازیں رسمی ہیں، آج ہمارے روزے رسمی ہیں، ہماری تراویح رسمی ہے، ہماری زکوٰۃ ایک رسم بن چکی ہے، ہمارے جو ہے نا فطرانے رسم ہے۔ ہر عبادت کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرو اور اس کے مقصد کے ساتھ ادا کرو کہ اس عبادت سے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اس عبادت سے اللہ، ساری عبادتوں سے اللہ کا مقصود ایک ہی ہے
کہ اس بندے کا میرے ساتھ مضبوط تعلق قائم ہو جائے. کیا قائم ہو جائے؟ مضبوط. کچا تعلق نہ ہو. ساری عبادتوں کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط گہرا اور عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے، جیسے حضرات صحابہ کرام کا تھا، جیسے حضرات اولیاء کرام کا تھا. اب اپنی نیکیاں کرنے کے بعد اپنا مراقبہ کرو، اپنے دل میں جانگ لیا کرو، کبھی 1-2 منٹ کے لیے رات کو سوتے وقت ہی ذرا جانگ لیا کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ کی محبت مل گئی یا نہیں ملی، میں نے اتنے روزے رکھ دیے، میرے اندر کوئی چینج، کوئی تبدیلی آ گئی یا نہیں، میں اعتکاف پہ بیٹھ گیا، عید والی رات دیکھیں میرے اندر تبدیلی آئی یا نہیں آئی. تبدیلی آ گئی تو شکر ادا کرو، آپ کو عبادت کی روح اور عبادت کی حقیقت مل گئی. تبدیلی نہیں آئی تو فکر کرو، رو لو، اللہ میں تو کچھ نہ کر سکے، اللہ مجھے معاف فرما، آئندہ کے لیے ان عبادات کو ان کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اب یہ رات لیلۃ القدر والی آئے گی، ان 10 راتوں میں ہی آئے گی. حضور نے بتا دیا 10 میں. پھر کتنا آسان معاملہ ہمارے ساتھ ہوا. 10 میں ایک دن متعین نہیں ہے کہ فلاں دن ہوگی، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی تھی. حضور آئے، فرمایا مجھے بتا دی گئی. باہر دیکھا 2 صحابہ آپس میں کسی بات پہ الجھ گئے، ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے وہ بھول گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے بلا دی گئی، حضور نے فرمایا مجھ سے بلا دی گئی، ہاں اتنی بات ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، طاق میں تلاش کرو. طاق میں صحابہ کرام حضور کے صحابہ ہیں نا، ان کے ہر فعل میں امت کے لیے سبق ہے. کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی تو کسی مسلمان سے نہیں لڑ سکتے، یہ حضور کی شان سے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی مسلمان سے حضور لڑیں گے. لیکن اللہ کو پتا تھا بعد میں آنے والے بھائی سے لڑیں گے، پڑوسی سے لڑے گا، یار سے لڑے گا، تو ان کے لیے رول ماڈل کون ہوگا؟ حضور تو لڑ نہیں سکتے مسلمان کے ساتھ، تو ان کے لیے رول ماڈل اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بنایا کہ صحابہ بھی آپس میں کبھی اونچ نیچ ہوگی، پھر جڑیں گے کیسے؟ جیسے وہ جڑے ہیں یہ تمہارے لیے اس میں اسوہ ہے. چنانچہ اس صحابہ کرام کے اس مناقشے اور اس لڑائی میں، اس تنازع میں بھی میرے اور آپ کے لیے رحمت کا سامان بن گیا. نہیں تو وہ ایک دن متعین تھا، اگر اس متعین دن ہوتا تو ہم جیسے اگر اس رات کو نہ جاگتے تو پوری زندگی ہم پر روتے ہو 27 والی رات کو لیلۃ القدر تھی اور میں تو اس دن نہ جاگ سکا کیونکہ میرے گھر میں فوتگی تھی، میرے گھر میں بیماری تھی، میں بیمار تھا. تو کتنا ارمان ہوتا. اللہ نے خاص دن متعین نہیں کیا. پھر یہ دوسری رحمت ہے، وہ دن متعین ہوتا اور ہم اپنی کمکلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اس ایک رات میں بھی چوری کر لیتے، جھوٹ بول لیتے، زنا کر لیتے، گناہ کر لیتے، تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی. جیسے اجر زیادہ ہے سزا بھی بڑھ جاتی. اسی اللہ نے اس کو خاص کر کے متعین نہیں کیا. ان طاق راتوں میں ایک رات ہے، ان طاق راتوں میں ایک رات ہے. اور فائدہ یہ بھی ہے جو 21 کو نہ جاگا بیچارہ تو وہ اس کے بعد بیغم ہو کے نہیں بیٹھے، وہ کہے گا یار ہو سکتے 23 والی رات کو لیلۃ القدر ہو، وہ 23 والی عبادت کرے گا. پھر 23 کو نہ جاگا 25 کو کر لے گا، 25 کو نہ جاگا 27 کو کر لے گا، 27 کو نہ جاگا 29 کو کر لے گا. کچھ نہ کچھ راتیں تو وہ بھی جاگے گا. اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پوری رات نہ جاگ سکا، کچھ گھنٹے تو جاگے گا، کچھ ذکر تو کرے گا، کچھ سجدے تو کرے گا. چنانچہ کچھ نہ کچھ تو مل گیا. لیلۃ القدر نہ ملی لیکن اتنے دنوں کی، اتنی راتوں کی عبادت کا ثواب تو اسے مل گیا. یاد رکھو جو قدردان ہوتا ہے اس کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے. قدردان کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے. زاہد تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، زاہد تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، ہر شب قدر ہے اگر تو ہے قدردان. اس لیے کہ اللہ والے نے کہا تھا من لم یعرف قدر لیلۃ لا یعرف قدر لیلۃ القدر. جو آدمی راتوں کی اہمیت نہیں جانتا وہ لیلۃ القدر کی بھی اہمیت نہیں جانتا. جو رات کی اہمیت جانتا ہے، ہر رات کو سال کے 12 مہینے میں اللہ رات کی آخری پہر میں آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، 3 صدائیں لگاتے ہیں، الا من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی دے دوں، الا مبتلا فوافی، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت والا معاملہ اس کے ساتھ کروں گی. 3 صدائیں اللہ ہر روز لگاتا ہے، ہر روز لگاتا ہے. لیکن ہم رات کی قدر نہیں جانتے. اللہ کے ولی راتوں کی قدر جانا کرتے تھے.
صحابہ کرام جانا کرتے تھے حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو بے قرار ہو کے رویا کرتی تھی، اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، جاگتی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ خاتون جنت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کون ہے جو حسنین کریمین کی ماں ہے؟ یہ کون ہے جو علی کی زوجہ ہے؟ یہ کون ہے جو حضور کی پیاری بیٹی ہے؟ لیکن فکر اتنی ہے، اللہ کے ساتھ محبت ایسی ہے، پوری رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رو رو کے گزارتی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے گزارتی تھی۔ جب صبح کا وقت ہو جاتا، تہجد کے لمحات آتے، ان کی محبت کا جو پیمانہ لبریز ہو جاتا، تلاوت کرتی جاتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اتنے میں مسجد نبوی سے مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ فاطمہ کی سسکیاں بند ہو گئی، کہنے لگی اللہ یہ راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، ابھی تو آپ کے ساتھ میری مناجات میں ابھی تو جو ہے مجھے وہ وقت ہی نہیں ملا، رات کم ہوگی، اللہ اس راتوں کو لمبا کر دیجئے۔ جی ہیں رات کی قدر ہے ان میں لیلۃ القدر بھی قدر کرتے ہیں، جنہیں قدر نہیں ہے نا وہ لیلۃ القدر کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، کہتے راتیں آ گئی آئی اور گئی۔ نہیں مومن کا یہ شعار نہیں ہونا چاہیے۔ مومن مقدس اوقات، مقدس لمحات کو کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان راتوں کی قدر کرنے والے تھے۔ مدینہ کی گلیوں سے تہجد کے وقت اگر کوئی گزرتا تو ہر گھر سے یوں آواز آتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہے۔ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ یہ قرآن کی آواز تھی۔ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ یہ مصلی پہ سر سجدے میں رکھ کر رب کے سامنے رونے کی آواز تھی۔ یہ ذکر کی آواز تھی۔ یہ رب سے مناجات اور یاری لگانے کی صدائیں تھیں۔ آج کے نوجوان کیا بوڑھے بھی آج غافل ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بھی سوئی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے مرد بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ قبرستان ہے۔ پورے محلے سے 100 گھروں کی آبادی سے مسجد میں 6-5 نمازی آ جاتے ہیں، باقی ایسا لگتا ہے جیسے یہ سارے جو ہے نا انگریز یا ہندو کے بچے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ رمضان آ گیا تو آ گئے، کیا صرف رمضان کے لیے ہم رمضانی مسلمان ہیں؟ ہمارا اللہ 12 مہینے ہمارا اللہ ہے، اس کا قانون ہم نے 12 مہینے ماننا ہے۔ ہاں یہ مہینہ اس کی پریکٹس کا ہے، اور اس کے ان اعمال میں سے ایک عمل میں نے کیا کہا، وہ اعتکاف کا ہے، لیلۃ القدر کو پانے کا ہے۔ اس لیے پہلی کوشش اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے 10 دن کا مسنون اعتکاف کیجئے۔ جس کے پاس یہ وقت نہ ہو وہ اس طرح کریں، دن کو اپنے کام کاج کریں، مغرب عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کس کے ساتھ پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھ لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، 1 پارہ تلاوت کر لیں، تھوڑا سا درود سلام پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، مختلف نیکیاں تھوڑی کر لیں، پھر سو جائیں۔ چنانچہ انہیں بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بیچارے کا دل بہت کر رہا ہے لیلۃ القدر پانے کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، بیچارہ مجبور ہے، اس کی نوکری ایسے ہے کہ وہ چھٹی نہیں مل رہی، یا ایسا آدمی ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بیچارے کے بڑا سیریس مسئلہ ہے، اب دل کر رہا ہے، دل پریشان ہے، لیلۃ القدر مجھے کیسے ملے گی؟ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ اس لیے میں کہتا ہوں جو قدر سے بیٹھ گیا، تڑپ سے بیٹھ گیا، محبت سے بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ ہر رات اس نے دیا، ادب سے بیٹھا، اس سے پورے کامل جو ہے نا وہ اعتکاف کا ثواب دیا جائے گا۔ جو بے ادبی سے بیٹھا، آداب سے نہ بیٹھا، پورے 10 دن بیٹھا، بغیر سیکھے بیٹھا، غفلت کے ساتھ اس نے گزارا، اس سے کچھ نہ ملا، اسے کچھ۔ اس لیے پہلی ترجیح کیا ہے؟ پورے 10 دن، پورے 10 دن نہ ہو 2-3 دن کا اعتکاف کرو، 3 نہ ہو 1 دن کا کرو، 1 دن کا نہ ہو تو کم از کم فرض مسجد میں پڑھو، اور اس کے علاوہ کچھ نفلی عبادت تھوڑی سی رات کو کر لو، صبح سحری کے وقت تہجد پڑھ لو، انشاءاللہ انہیں بھی لیلۃ القدر کا کامل ثواب دیا جائے گا۔ یہ رات بڑی ہے، لیکن اس رات میں مانگنا کیا ہے اگر مل جائے، اور علامتیں کیا ہیں کہ کون سی رات ہے؟ حدیث میں کچھ علامتیں آئی ہیں، لیلۃ القدر والی رات کی کچھ علامتیں نشانیاں ہیں۔ ایک علامت یہ آئی ہے کہ لیلۃ القدر والی رات معتدل ہوگی،
اس کا موسم نہ زیادہ گرم ہوگا نہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اعتدال والا موسم ہوگا، ایک نشانی۔ دوسری نشانی اس رات کی ہے کہ اس رات میں آپ کا دل نیکی کرنے کے لیے خوش ہوگا، آپ کا دل خوش خوش رہے گا عبادت کرنے کے لیے، عبادت میں دل لگے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی اس رات کی یہ ہے کہ صبح کے وقت جس رات کو لیلۃ القدر ہوگی، حدیث میں آتا ہے اس دن جب سورج نکلے گا تو وہ بغیر شعاع کے نکلے گا، یعنی اس کے ارد گرد تیز شعائیں نہیں ہوگی، ایسے نکلے جیسے چاند کی ٹکی ہوتی ہے نا، یوں چاند کی ٹکی کی طرح نکلے گا۔ یہ دو تین علامتیں ہیں۔ بعض اہل کشف بزرگوں نے ایک اور علامت بھی بتائی ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر اس کو مل گئی جس نے دیکھا پہاڑ سجدے میں ہے، دیکھا درخت سجدے میں ہے، دیکھا جو ہے نا یہ پتھر سجدے میں ہے، دیکھا مکان سجدے میں ہے۔ جس نے یہ نہ دیکھا کہتے ہیں اسے کو نہیں ملا، اسے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو بھی ان 10 راتوں میں جاگا عبادت کی اس نے کچھ دیکھا یا نہ دیکھا، اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ یہ جو علامتیں دیکھتے ہیں نا، یہ دل کی آنکھوں والے دیکھ لیتے ہیں۔ دل کی آنکھوں والے وہ اندھے کو نہیں نظر آتا، اندھے کو نظر نہیں آتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باہر سورج نہیں ہے۔ اندھے کو سورج نظر نہیں آ رہا، وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا دن ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ سورج ہے۔ ایسے ہی جن کی دل کی آنکھیں بند ہیں وہ لیلۃ القدر میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا لہٰذا مجھے محروم ہو گئے۔ محروم نہیں ہے، آپ کو مل گئی۔ ہاں جن کا مزاج کشفی ہوتا ہے، اہل کشف ہوتے ہیں، اہل کشف اللہ والوں میں سے بعض بزرگ ان پہ کشف ہو جاتا ہے، دوسرے کا حال معلوم ہو جاتا ہے، انہیں غیب کی بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یوں دی ہے، فرمایا کشف کی مثال ایسے جیسے کپڑا اس کو بار بار آدمی دھوتا رہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کپڑے کو آنکھوں کے سامنے رکھو اس سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ فرمایا اہل کشف بزرگوں کو اس پردوں کے پیچھے بھی بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ جی میں بیٹھا تھا۔ بہت سارے مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف میں اور باہر دیکھتے ہیں، بار بار باہر نکلتے ہیں، کبھی پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی درختوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارو، حضور نے فرمایا عبادت میں گزارو، تمہیں لیلۃ القدر کامل مل گئی۔ کچھ بدبخت وہ ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوگی، یہ میں صرف گنتا ہوں، تفصیل نہیں ہے اس وقت۔ نمبر 1 مشرک، جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے، 1000 سال لیلۃ القدر کو پائے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے عقیدوں پہ ذرا نظر رکھو، میرے عقیدے میں بگاڑ تو نہیں ہے، شرک و بدعت تو نہیں کر رہا، میرا عقیدہ شرکیہ تو نہیں ہے، بدعت والا عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہے بڑی سے بڑی نیکی کرو، اللہ اس کا تمہیں کچھ بھی اجر نہیں دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 والدین کے نافرمان، ماں باپ کے نافرمان، جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوگی۔ لہذا جن کے والدین زندہ ہیں وہ آج ہی جائیں اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑیں، منتیں کریں، ان کو خوش کر لیں، عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹا دیں، نہیں تو لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشے جاؤ گے، عید والی رات بھی نہیں بخشے جاؤ گے۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ناراض ہو کر، ان کو منانے کا طریقہ یہ ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو زیادہ، ان کے پیچھے صدقہ خیرات کرو، ان کی اگر ماں فوت ہوئی ہے تو خالاؤں کے ساتھ احسان کرو، باپ فوت ہوئے چچاؤں کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے یاروں دوستوں کے ساتھ احسان کرو، انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کے والد بھی راضی ہو جائیں گے۔ تیسرا مجرم وہ ہے جس کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوگی، کینہ پرور، حاسد، جو دوسرے مسلمانوں کے دل میں بدخواہی کا جذبہ رکھتا ہے، خیر خواہ نہیں ہے، دوسروں سے جلتا ہے، اندر انگارے پڑے ہوئے ہیں، اندر جو ہے نا حسد کے سانپ ہے، ہر وقت دوسرے کو ڈسنا چاہتا ہے، دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے، دوسرے کی اچھائیوں پہ خوش نہیں ہوتا، اس حاسد اور کینہ پرور کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوگی۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں تقریباً 99% ہے، مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے، لہٰذا اس بیماری والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور شرابی اور نشوئی آدمی، وہ آدمی ایسا نشہ کرنے والا جس سے ماں بہن میں تمیز ختم ہو جائے، جیسے شراب ہے یا اس طرح کی اور بہت سارے نشے ہیں، میں نام نہیں لیتا، جس میں یہ تمیز ختم ہو جائے، اس کی بخشش بھی لیلۃ القدر میں نہیں ہوگی۔ آخری بات، یہ لیلۃ القدر مجھے اور آپ کو اگر مل جائے، ہم مانگے کیا؟ اس میں کیا مانگے؟ مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، لیکن ہمیں کیا چیز مانگنی چاہیے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال حضور سے کیا تھا، تو میں اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں کیا نہ مانگوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، فرمایا عائشہ یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی، زیادہ ہیں تو انا پڑھیں، اکیلے اپنے لیے مانگ رہے ہو تو انی پڑھیں، انا پڑھ لیں، سخی بنے، سب مسلمانوں کو شامل کر لیں، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا ہم سب کو معاف کر دیجئے، فاعف عنی مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ اس لیلۃ القدر والی راتوں میں مانگ لیا کرو۔ ایک عمل اور میں بتا رہا ہوں آخری، جو یہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے نا، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ابن عباس کا عمل ہے، ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے اعتکاف پہ، ایک آدمی آیا پریشان غمگین، کہا تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں، میرے اوپر فلاں آدمی کا قرض ہے اور مجھے وہ ہر وقت مجھ سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت عباس کے صاحبزادے نے فرمایا کہ میں جا کر آپ کی سفارش کروں؟ فرمایا جی ہاں آپ سفارش کریے، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے آپ سفارش کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکلنے لگے تو اس صحابی نے کہا اے عبداللہ آپ کو پتہ نہیں آپ تو اعتکاف میں ہو، اور اعتکاف پہ آدمی جو بیٹھ جاتا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا بغیر شدید حاجت اور ضرورت کے، آپ یہ کیسے نکل رہے ہو؟ چنانچہ حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم کے روضہ انور کی طرف یوں اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے طرح رونے لگے، کہنے لگے او میرے یار، اے میرے دوست، میں نے اس گنبد خضرا والے پیغمبر سے سنا ہے جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اسے مسجد نبوی کے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے۔ کتنے سال کا؟ 10 سال کا۔ یہ اعتکاف بھی کرو نا، یہ دوسرے بھی پھر بھی بیٹھ جائیں گے، یہ والا اعتکاف نہیں ہے۔ اپنے معاشرے میں دائیں بائیں دیکھو، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خدا کی قسم سفید پوش ہیں جن کے پاس شام کو افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جن کے بچوں کے لیے ابھی تک انہوں نے کپڑے نہیں لیے ہوں گے، جن کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیا جائے گا، اور مسجد نبوی کے اعتکاف کا، مسجد قباء کے اعتکاف کا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔